اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام پیام کربلا کے ساتھ آپ کا میزبان سید مبشر عباس موسوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، مہینہ ماہ محرم الحرام کا ہے اور ہم مسجد امام حسن عسکری سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ، سب سے پہلے مسجد کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ مسجد حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے بالکل سامنے موجود ہے، اور اس مسجد کے حوالے سے بہت سے روایات موجود ہیں۔ جس طرح سے مسجد جمکران کی اہمیت اور فضیلت ہے، اسی طرح اس مسجد کی بھی اہمیت ہے۔ جس طرح سے مسجد جمکران کے بارے میں کہا گیا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ذریعے اس مسجد کو بنوایا گیا، اسی طرح اس مسجد کے بارے میں بھی بہت سی روایات موجود ہیں جس میں کہا گیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے براہ راست اپنے وکیل احمد بن اسحاق اشعری کو حکم دیا کہ وہ اس مسجد کو تعمیر کریں۔ تقریباً 1180 سال قبل اس مسجد کی تعمیر ہوئی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں مسجد جو ہے وہ وسعت کے لحاظ سے، تعمیرات کے لحاظ سے بڑھتی گئی۔ اور آپ ناظرین جب بھی قم المقدسہ تشریف لائیں تو یہاں پر ضرور آئیے گا اور 2 رکعت نماز تحیت اور احترام کا جو ہے وہ ضرور پڑھیے گا، اور انشاءاللہ اس مسجد کے حوالے سے ہم مفصل کسی اور پروگرام میں تفصیل بیان کریں گے۔ ابھی ماہ محرم الحرام کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی جان اسلام کے لیے نشاور کر رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ جس مہینے بی بی زینب سلام اللہ علیہ دربار کوفہ و شام میں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ اسلام کے اصل وارث ہم ہیں۔ یہ وہ مہینہ جس مہینے میں لب فرات پر غازی عباس علیہ السلام کے بازوؤں کو شہید کیا جاتا ہے، غازی عباس کو شہید کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ جس مہینے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنے دونوں جوان بیٹوں کو قربان کرتے ہیں اسلام کے اوپر۔ یہ وہ مہینہ جس مہینے میں قاسم و اکبر عربن کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ جس مہینے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور ان کے خانوادے کو اسیر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ جس مہینے میں امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں کہ وہ کس راہ پر جا رہے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ کربلا جاتے ہیں تو واپس نہیں آ سکتے، وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ اگر اس راہ پر نکلے ہیں تو ان کے خانوادے کو اسیر کیا جائے گا، ان کے خاندان کو اسیر کیا جائے گا، ان کے خاندان پر ظلم اور بربریت سے ان پر ظلم کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود آپ اسلام کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں امام حسین علیہ السلام کو پہچانوایا گیا ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں، یہ وہ مہینہ نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مقام پر پہچانواتے رہے ہیں۔ کبھی اپنے دوش مبارک پر بٹھا کر امام حسین کو پہچانوا رہے ہیں، کبھی امام حسین علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے ان کا تعارف کر کے ان کو پہچانوا رہے ہیں، کبھی حسین منی و انا من الحسین کہہ کر ان کو پہچانوا رہے ہیں، کبھی امام حسین کو جنت کے سردار قرار دے کر لوگوں کے سامنے امام کو پہچانوا رہے ہیں، کبھی ان الحسین مصباح الہدیٰ کے ذریعے امام کو پہچانوا رہے ہیں۔ اور آج جو ہمارا موضوع وہ بھی یہی ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ، حسین چراغ ہدایت ہیں، اور آج اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد حوزہ ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید ذیشان حسنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس ماہ محرم الحرام کے حوالے سے تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ میں بھی سب سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں، آپ کا اور ہدایت ٹیم جو بھی معارف اہل بیت کو پہنچانے کے لیے یہ تمام کوششیں کر رہی ہیں، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان ایام عزا میں، ان ایام غم میں یہ ایک عظیم کام کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا پیغام میں الہی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جس کی تبلیغ کے لیے، جس کی تشریح کے لیے اہل بیت کو، انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ سلامت رہیں، بہت بہت شکریہ۔ تو بہت ہی غمناک ایام ہیں، بالکل ایسے ہی۔ تو میں تمام مومنین، عزاداران، محبان اہل بیت کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، کیونکہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ حسین چراغ ہدایت ہے، اور
کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پر مفصل انشاءاللہ گفتگو کریں، ہمارے ناظرین بھی اس سے مستفیض ہوں. تو سب سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہدایت ہے، کیونکہ ہدایت ایک ایسا لفظ ہے جس کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ ہدایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور خود امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین جو ہے وہ ہدایت کے چراغ ہیں. تو اس کا لغوی معنی ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ہدایت کا لغوی معنی کیا ہے؟ دیکھیں، جب بھی مفاہیم کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے الفاظ کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، کیونکہ الفاظ ہی واسطہ ہوتے ہیں مفاہیم کو پہنچانے کا. بالکل ایسے تو ہی. لہٰذا کسی لفظ کی، کسی کلمے کی اصل کو جان کے پھر اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو جان کے آپ مفاہیم تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی مفاہیم تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ الفاظ ہیں. بے تو شک. اگر الفاظ کی تشخیص نہیں ہوگی، اگر الفاظ کی پہچان نہیں ہوگی تو آپ مفاہیم تک نہیں پہنچ سکتے. بالکل ایسے ہی. لہٰذا جو آپ نے عرض کیا، جو آپ نے سوال کیا کہ حسین چراغ ہدایت ہیں، اور آپ نے کہا کہ خود لفظ ہدایت کے متعلق تھوڑی سی روشنی ڈالیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو خود لفظ ہدایت ہے اس کا ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے. بالکل ایسے قبل اس کے کہ ہم اصطلاحی معنی کی طرف جائیں، لغوی لغوی روشنی معنی ڈالیں گے. کو کچھ بالکل. بیان کرنا چاہیں گے، کیونکہ عربی زبان بہت پیچیدہ زبان ہے، اور ظاہراً یہ دنیا کی تمام زبانوں میں سے پیچیدہ ترین زبان ہے. بالکل ایسے اس ہی. لیے کہ اس زبان کا حسن یہ ہے کہ ایک ہی کلمہ مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. بالکل صحیح. مثلا جیسے کلمہ عین ہے، ابھی اس کے عربی لغت میں کوئی 70 کے قریب معنی معنی ہیں. موجود ہے. کبھی بالکل. جاسوس کے معنی میں، کبھی چشمے کے معنی میں، کبھی آنکھ کے معنی کبھی میں. آنکھ کے معنی بالکل میں ہے. ایسے. تو یہ عربی زبان کا حسن ہے. آپ جملے سے پہچانیں گے کہ کلمہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اسے سیاق کے جملہ اور اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. صحیح. تو جہاں تک کلمہ ہدایت کا تعلق ہے، تو عربی زبان میں ہر کلمے کی ایک اصل ہوتی ہے. ابھی آپ سبحان ہادی بھی کہتے ہیں، مہدی بھی کہتے ہیں، ہدا بھی کہتے ہیں، یہدی بھی کہتے ہیں، جی بالکل اہدی بھی ایسے ہی. کہتے ہیں. ان تمام کی برگشت، ان تمام کا مرجع، ان تمام کی جو اصل ہے وہ مادہ ہے، صحیح. ہدا. بالکل یعنی ایسے ہی. یہ جو مادہ ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مادہ کس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. کیا گیا ہے. تو دیکھیں، جب آپ عربی لغات کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، عربی ڈکشنریز کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، تو جو لفظ ہدایت ہے، یا مثلا ہدایہ عربی میں کہتے ہیں، صحیح. یہ 3 معنی میں اکثر جو جتنے بھی لوگ ہوئی ہیں انہوں نے استعمال کیا ہے. دلالت کے معنی میں ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ انکشاف کے معنی میں، رہنمائی کے معنی میں ہے. یعنی آپ ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہوتے ہیں. یعنی رہنمائی کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کسی چیز کی طرف جانا چاہتا ہے، کسی چیز کو پہچاننا چاہتا ہے، تو اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے. بے شک. یعنی اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ انسان جو کہ 2 جنبوں کا مرکب ہے، ایک اس کا جسمانی جنبہ ہے، ایک روحانی جنبہ ہے، صحیح. دونوں جنبوں میں وہ ہدایت کا محتاج ہے. سبحان اللہ. یعنی لفظ ہدایت کا. بالکل کیوں؟ ایسے. اس لیے کہ ہم جب جسمانی جنبے کو دیکھتے ہیں، اس مادی وجود کو دیکھتے ہیں، اس مادی جسم کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے خالی ذہن ہوتا ہے. بے شک. یعنی اس کے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اس کو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے. صحیح. یعنی جب انسان ایک خاندان میں، ایک فیملی میں پیدا ہوتا ہے، خالی ذہن بچہ ہوتا ہے، بالکل. اس کو ماں باپ کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو بہن بھائیوں کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو رشتہ داروں کا جب تک پتہ وہ نہیں بڑا ہوتا. نہیں ہو تو اس وقت تک اس کو لیکن پہچان نہیں ہے. آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو پہچان ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی ہدایت پانا شروع ہوتا ہے. کس چیز کی ہدایت؟ یعنی ہدایت پا جاتا ہے کہ اس کو میں نے ماں کہنا ہے، اس کو میں نے باپ کہنا ہے، اس کو بھائی کہنا ہے، اس کو بہن کہنا ہے. صحیح. تو یہ میں ابھی اس کو، یہ جو انسان کا جسمانی وجود ہے اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں صحیح. کہ انسان جو ہے جسمانی وجود میں بھی ہدایت کا محتاج ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ سبحان. ہدایت رہنمائی ہے. بالکل. ہدایت سے آپ کو پتہ چلتا ہے. ابھی یہ مسجد امام حسن عسکری بالکل حرم کے ساتھ ہے، بالکل. تو یہاں پہ شاید رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوگی. مثلا یہاں پہ جو مسجد امام حسن عسکری میں ہے، جب اس کو کہا جائے کہ حرم چلے جائیں تو حرم سامنے دکھائی دے رہا ہے، اس کو بالکل جو ہے ضرورت نہیں ہے. ہدایت کی ضرورت نہیں. ہدایت کی ضرورت نہیں، یعنی رہنمائی کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی چیز سامنے ہے. بالکل ایسے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ مسجد امام حسن عسکری ہے، یہاں سے آپ نے جمکران جانا ہے، جی، تو 2 شخص ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جس کو پہلے سے پتہ ہے، مطلب یہ کہ وہ پہلے سے ہدایت یافتہ ہے، یعنی اس کو پہلے سے بتایا جا چکا ہے یا پتہ چل چکا ہے کہ جمکران کس سائڈ پہ ہے. لیکن جو دوسرا شخص ہے اس کو جمکران کا نہیں پتہ،
تو وہ کیسے جائے گا؟ وہ رہنمائی لے گا، کسی سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں، آپ سے لے سکتا ہے، مجھ سے لے سکتا ہے، ہمارے ناظرین سے لے سکتا ہے، جس کو بھی پتہ ہوگا وہ رہنمائی لے کے جمکران پہنچ جائے گا۔ سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں انسان کا جو جسمانی وجود ہے، یہ بھی جو میں نے جو لغوی معنی بیان کیا ہے اس میں محتاج ہے کس کا؟ رہنمائی کا، صحیح، ہدایت کا، بالکل، دلالت کا۔ صحیح، اسی طرح انسان کا روحانی جنبہ صحیح، جو ہمارا میں کیا ہے جس میں ہم نے گفتگو کرنی ہے، روحانی جنبہ میں بھی انسان محتاج ہے بالکل ایسے ہی، کس کا؟ ہدایت کا۔ ہدایت کا، خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا اس کائنات میں، صحیح، ابھی کیوں خلق کیا ہے؟ اس کے لیے اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے، ہوگی۔ سبحان اللہ، اسی رہنمائی کے لیے خداوند عالم نے انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، سبحان اللہ، ائمہ کو بھیجا۔ سبحان اللہ، ابھی جب ائمہ اس وقت نہیں ہیں، امام زمان غیبت میں ہے، پردہ غیبت میں ہے، تو بھی رہنمائی کا کام کون کرتے ہیں؟ علماء علماء حقہ، کرام کر رہے ہیں، سبحان جن اللہ، میں آپ ائمہ کی صفات کو دیکھ جلوہ سکتے گر ہیں، ہوتا بالکل دیکھیں، بالکل ایسے ہی، جو اپنی خواہشات کے اسیر نہیں ہیں، بالکل جو اس ایسے، مادی دنیا میں کھوئے ہوئے نہیں ہیں۔ بالکل ایسے ہی، دیکھیں جو کلمہ ہدایت ہے، ہدایت کون کر سکتا ہے؟ میں نے جیسے جسمانی وجود میں مثال دی نا صحیح، کہ جمکران کی رہنمائی وہ کرے گا جس کو جو جمکران پہلے کا ہدایت، پتہ ہوگا۔ بالکل ہدایت پا چکا ہوگا، ابھی روحانی رہنمائی کی ضرورت ہے، روحانی ہدایت کی ضرورت ہے، تو کون رہنمائی کرے گا؟ جو ہدایت یافتہ ہوگا۔ بالکل، یہی خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی، سبحان اللہ، کہ کیا وہ شخص کہ جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، یا اس کی اطاعت کریں گے جو خود ہدایت کا محتاج ہے؟ محتاج ہے، یعنی بالکل، خدا عقل و شعور کا انسانوں کو جو ہے وہ دعوت فکر دے دیتا ہے۔ رہے ہیں، تو یہ جو کلمہ ہدایت ہے اس کے آپ لغوی معنی بھی دیکھیں تو رہنمائی کے معنی میں ہے کہ انسان کو رہنمائی ملتی ہے، چاہے وہ جسمانی وجود کے اعتبار سے ہو، چاہے روحانی وجود کے اعتبار سے ہو۔ ایک اور میں سمجھانے کے لیے مثال جو ہے جی، پیش بسم کر اللہ، دیتا بسم ہوں اللہ، کہ جسمانی وجود میں ایک ہادی ہمارا کون ہے؟ گوگل میپ۔ صحیح بات ہے، یعنی آپ نے یہاں سے کسی دوسری جگہ جانا ہے، آپ کو نہیں پتہ، آپ نے تہران جانا ہے، اصفہان جانا ہے، شیراز جانا ہے، تو آپ کو ایک رہنما کی ضرورت ہے، جو آج کل موبائل میں موجود ہے، وہ گوگل میپ۔ آپ گوگل میپ لگاتے ہیں، وہ آپ کو بتاتا جاتا ہے یہاں سے آپ نے ٹرن لینا ہے، یہاں سے سیدھا جانا ہے، یہاں سے مڑنا ہے۔ تو یہ ایک ہادی ہے جسمانی وجود کے لیے۔ صحیح، تو آپ دیکھیں بعض کا چیزوں کو آپس میں ملانا ہوتا ہے، مقایسہ کرنا ہوتا ہے، اس سے آپ بہترین نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جو ہمارا مادی وجود ہے یہ ایک محدود وجود ہے، بے شک، صحیح ہے، یہ جو ہے ایک ایسا وجود ہے کہ جس کے بہت ہی محدود آثار ہیں، تو اس میں ہم بغیر رہنما کے نہیں چل سکتے۔ بالکل ایسے ہی، تو جو ہمارا روحانی جنبہ ہے وہ تو کیسے چل سکتا اس میں کیسے چل سکے ہے، اور گے؟ اس میں ضروری بھی ہے۔ بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم جسمانی لحاظ سے ہمیں شاید بعض اوقات ایسا بھی ہو کہ ہمیں شاید ہدایت کی ضرورت نہ پڑے، کیوں؟ مثال جی، کے طور پر یہ ہے کہ ہم لیکن اس میں بھی میں نے شروع میں نقطہ کہا کہ اگر مثلا ہمیں یہاں سے حرم کے دیکھنے کی جی، ضرورت بالکل، نہیں، وہ روشن ہے، ہاں جی، لیکن جب اگر روحانی لحاظ سے اگر دیکھتے ہیں تو روحانی میں آپ کو ہر لمحے کے لیے، ہر لحظے کے لیے ہدایت کی بالکل ضرورت ہے، ایک ہادی کی ضرورت ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم جب اب آگے اصلاحی بحث میں آئیں گے انشاءاللہ، تو اس میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بس میں خلاصہ کلام کہوں جی، یا آپ کے سوال کا مختصر جواب دینا چاہوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے ہدایت وہ راستہ ہے جو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، یعنی جو رہنمائی ہے حاصل ہوتی ہے وہی کلمہ ہدایت سے لغوی اعتبار سے مراد لیا صحیح، یعنی جاتا ہے۔ ہدایت سے مراد یہ ہو گیا کہ جو ہمیں ہادی، ایک ایسا ہادی ہمارے پاس آئے جو ہمیں اس راستے، اس مقصد، اس بالکل، قیام تک ہم آپ پہنچا نے جو سکے۔ شروع میں حدیث بیان کی اس میں دیکھیں امام کے متعلق، چونکہ ایام محرم ہے اور امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہی ہم نے گفتگو کو ادامہ دینا ہے، گفتگو کو جاری رکھنا ہے۔ مصباح الہدا ہے۔ صحیح، ابھی ہدا کا دیکھیں کیا مطلب ہے؟ ہدا کا لغوی مطلب راستہ ہے، راستہ اور بعض نے لغوی مطلب شریعت بھی کہا ہے، کہا ہے، احسن، میں اب یعنی یہی اس طرف آنا چاہ رہا تھا، بالکل، خود امام جو ہیں شریعت ہیں، احسن، مجسم شریعت سبحان ہیں، اللہ، سبحان اللہ، لہٰذا جو امام کے مقابلے میں آ جائے وہ ضد شریعت ضد یا شریعت ہے، جو شریعت کو نہ ماننے نام والا مانتا ہے۔ ہو، احسن۔ ہدایت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو اگر ابھی آپ نے، ہم نے لغت کے حوالے سے آپ نے بہترین انداز سے ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان انشاءاللہ مستفید بھی ہوں گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو آپ نے لغوی معنی میں ایک اصطلاح میں ہم نے کہا، لیکن اصطلاح میں جانے سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ جو قرآنی تعبیرات ہیں، یا مثال طور پر کہ ہم کہیں کہ جو
اسلامی اصطلاحات ہیں ہدایت کے حوالے سے جو استعمال ہوئی ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی دیکھیں، ہم جب قرآن مجید کی طرف آتے ہیں، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو خداوند عالم کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، جی اور قرآن مجید میں ایک بحث بہت خوبصورت علماء جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا آیا کلمہ کلمہ فصاحت کا حامل ہے صحیح یا جملہ فصاحت کا حامل ہے، صحیح یعنی قرآن کا جو اعجاز ہے وہ کس چیز میں ہے۔ بالکل تو صحیح بعض علماء نے کہا کہ نہیں، پورا جملہ جو ہے وہ اعجاز ہے، بعض نے کہا نہیں، ایک ایک کلمہ جو ہے وہ اعجاز کا باعث ہے۔ سبحان تو اللہ ہم جب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں کہ جو ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یعنی سبحان اللہ، آغاز کہاں سے ہو رہا ہے فاتحہ کے بعد؟ کیا بات ہدی للمتقین، متقین، اور خود فاتحہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو قرآن مجید میں جب ہم کلمہ ہدایت کی طرف آتے ہیں تو کلمہ ہدایت بے طور اسم تقریباً 125 جگہ پہ ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید میں، یعنی خود اس کلمے کی اہمیت کو آپ جانچنا چاہیں تو یہاں ہی سے جان سکتے ہیں کہ 125 دفعہ بے عنوان اسم استعمال ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھیں، ہم قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں کہ جو ہدایت کی طرف، ہدایت جن میں کلمہ ہدایت وارد ہوا ہے، مثلا یہی ہدی للناس، ہدی للمتقین، مثلا اسی طرح بہت سی آیات ہیں، انک لا تہدی من احببت، صحیح یہاں پہ خداوند عالم رسول کو کہہ رہا ہے کہ اے رسول، تو جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتا مگر یہ کہ جسے خدا چاہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ بھی رسول کا ایک کرم ہے۔ رسول کا کرم کیا ہے کہ رسول چاہ رہے ہیں کہ ابو جہل، ابو لہب جیسے جو مرتد لوگ ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، جو کفار ہیں، جو عنید ہیں، حق درم ہیں، ضدی لوگ ہیں، جو دین کے مقابلے میں آگے ہیں، صحیح رسول چاہ رہے ہیں وہ بھی ہدایت پا جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ خداوند عالم کہتے ہیں کہ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، سبحان اللہ، کہ ہم نے قرآن کو آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ بالکل ایسے ہی، دیکھیں، یہ خدا کا لطف ہے رسول پہ۔ سبحان اللہ، جب رسول حد سے زیادہ لطف بندوں پہ کر رہے ہیں تو پھر خدا کہہ رہے کہ یا اے رسول انک لا تہدی، آپ چاہتے ہیں کہ سب ہدایت پا جائیں، واہ واہ واہ، ایسا ممکن نہیں نہیں ہے۔ ہے، تو یہ دیکھیں کیونکہ یہاں خود رسول خدا، معذرت چاہتا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، رحمت اور وہ للعالمین، چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں یعنی وہ جہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رحمت للعالمین ہے، وہاں پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہدی للعالمین واہ ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، وہ اسی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں، سب کو، منافق ہیں، سب کو ہدایت کے راستے ہدایت پہ کے راستے پہ لائیں۔ لیکن وہاں پر خداوند متعال کیا فرماتے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت، اللہ کہ اکبر، جسے بھی آپ چاہیں اس کو ہدایت نہیں پا سکتے۔ دیکھیں یہاں سبحان پہ اللہ، بہت سی آیات کو میں نے جو ہے یہاں پہ ذکر بھی کیا ہے، جی مثلا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، جی بالکل، کہ خدا کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ واہ واہ واہ، کیا دیکھیں بات، یہاں پہ بھی میں نے چونکہ پہلے کہا کہ رہنمائی کے معنی میں ہے، تو دیکھو کسی اور رہنمائی کی طرف جانا تو وہ پھر رہنمائی ایسی نہیں ہوگی جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ سبحان اللہ، کون سی رہنمائی منزل مقصود تک پہنچائے گی؟ جو خدا کی رہنمائی ہوگی۔ واہ 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 واہ، یہاں پہ دیکھیں قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہاں ایک اور نقطہ کہنا چاہوں گا کہ ہر کسی کو ہادی نہیں بنا لینا، یعنی رہنمائی کرنے والے بہت ہوں گے، بالکل ایسے ہی، احسن، لیکن ہادی اس کو بنانا جو خدا کی طرف سے ہادی ہو، ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھی بات، اس لیے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ کیونکہ جیسے اگر آپ ان ھدی اللہ ھو الھدی، اگر ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو واقعاً ہر کوئی ہادی بنا ہوا ہے، بالکل، ہر کوئی اپنے وہ ہم یہی چاہ رہا ہے، آج کے معاشرے کو چھوڑ دیں، ہم 1400 سال پہلے چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان، اس جب وقت بھی ایسے تھا، غدیر خم میں رسول کہہ کے چلے گئے من کنت مولا فہذا کیا علی بات ہے، کیا مولا، بات ہے، کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہیں، سبحان اللہ، پھر لوگوں نے اس مولا کے مقابلے میں، اس ہادی کے مقابلے اور میں دوسرے لوگوں کو ہادی بنایا۔ بالکل ایسے ہی، تو بالکل ایسے، دیکھیں جو دوسروں کو ہادی بنا رہے ہیں وہ وہاں پہ نہیں پہنچائیں گے جہاں پہ خدا چاہ رہا ہے، بالکل ایسے، کہیں اور پہنچیں گے وہ کہیں اور پہنچیں گے۔ بالکل ایسے ہی، پھر دیکھیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، کہ جو خدا کی طرف سے ہدایت ہے وہ جسے چاہے اس سے ہدایت دے۔ جی، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، سبحان اللہ، کہ خداوند عالم میرا جو رب ہے، یہ دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے ہیں نا، تو موسیٰ نے کہا، فرعون نے کہا من ربک، کہ تیرا رب کون ہے؟
حضرت موسیٰ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، سبحان اللہ، کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلقت عطا کی ہے، کیا بات ہے، کیا جس نے بات ہر چیز کو پیدا کیا ہے، سبحان جس نے اللہ، ہر چیز کو وجود عطا کیا ہے، اور صرف وجود عطا نہیں کیا بلکہ اس کو ہدایت بھی کی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور بہترین، اسی طرح دیکھیں ہم جب یہ میں کچھ آیات کو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے، یہاں پہ آپ جو ہے وہ ہدایت سے کچھ نتائج استخراج کر سکتے ہیں کہ جن معانی میں قرآن مجید کے آیات میں استعمال ہوا ہے، وہ کیا نتائج استخراج کر سکتے ہیں؟ ہدایت ایک نعمت ہے، سبحان اللہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی ایک ایسی نعمت جو انسان کی سعادت کا باعث ہے۔ کیا بات ہے، اس سے بڑی نعمت کیا یہ ہوگی؟ نعمت ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، یہ نعمت ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہے، بالکل، یہ وہ نعمت ہے۔ یہ دیکھیں اوپر میں جو آیت کو بیان کیا، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، سبحان اللہ، سبحان یہ وہی آپ کی بات کی تائید میں کہ یہ نعمت ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی۔ کیا بات، دوسری چیز ہدایت ضرورت ہے۔ واہ 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 واہ، دیکھیں سعادت ابدی کی باعث ہدایت، ابھی ضرورت کیوں ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی جو آخرت ہے وہ کیا ہو؟ وہ ناز و نعمت میں ہو، وہ بہشت ہو۔ کیا بات ہے، تو ابھی ہر انسان بہشت میں جانا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے۔ تو بالکل جب ایسے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہدایت وزارت، پانے کی۔ کیا بات ہے، بالکل، اور تیسری چیز آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہدف خلقت، واہ واہ واہ، کہ جو ہدایت ہے وہ انسان کا جو ہدف خلقت ہے اس کو پورا کرتی کیا ہے۔ بات ہے، کیا بات ہے، خداوند عالم قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بدون کہ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کریں، انسان خدا کی عبادت کب کرے گا؟ جب وہ ہدایت پائے یافتہ گا، ہوگا۔ بالکل ایسے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہدایت یافتہ نہیں ہوگا وہ دوسروں کے آگے جھکے گا۔ صحیح بات ہے، یہاں پہ میں وہ اقبال کا شعر بھی کہتا چلا جاؤں، بسم وہ اللہ، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے واہ واہ واہ، ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بے شک، بے شک، کیوں؟ جب انسان ہدایت پا جاتا ہے تو پھر وہ کسی طاغوت سے نہیں ڈرتا۔ سبحان اللہ، جب انسان ہدایت پا جاتا ہے پھر وہ وقت کے یزید کو للکارتا ہے۔ بے شک، جب انسان ہدایت پا جاتا ہے پھر وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ کیا بات ہے، کیا دیکھیں قرآن مجید میں خداوند عالم نے جو مخالفین تھے، جو مشرکین تھے، جو منافقین تھے، ان کو کیا چیلنج کیا کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم ہدایت یافتہ ہو، بہشت تمہارے لیے ہے، انجام تمہارا اچھا ہے، تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ واہ واہ واہ، بہت بھئی جو موت کی تمنا کر سکتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ کیا بات ہے، اور سبحان اگر آپ نے، چونکہ ہم واقعہ کربلا کو بیان کر رہے ہیں، جی، ہم واقعہ کربلا کو بیان کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ یہاں کے جو بچے بھی ہیں وہ بھی ایسے ہدایت یافتہ ہیں، وہ کوئی دوسری نسلوں کو ہدایت دے سکتے ہیں، بے شک، پوری بے شک، نسلوں کو ہدایت دے بالکل سکتے ایسے ہیں۔ ہی، ابھی شب عاشور کا جب مقام ہے، امام پوچھ رہے ہیں، اصحاب سے بات چیت ہو رہی ہے، اللہ، گفت و شنید ہو رہی ہے، ایک عجیب عالم، ہر طرف سے جو ہے وہ تسبیح و تقدیس کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ اور سب کو پتہ ہے کہ کل ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا۔ سبحان ایک اللہ، 13 سال کا بچہ ہے، بھتیجہ حسین واہ واہ، اور فرزند حسن، کیا بات ہے، جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ اے حسن، کہ آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ سبحان اللہ، اے قاسم، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ ہے، تو کیا وہ جواب دیتے ہیں؟ احلی من العسل، سبحان اللہ، شہد سے زیادہ شیرین۔ ہے، واہ واہ واہ، دیکھیں دنیا میں اگر شہد سے زیادہ شیرین کوئی چیز ہوتی نا تو قاسم اس کی مثال دیتے۔ سبحان اللہ، وہ دنیا والوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے نزدیک جو سب سے میٹھی چیز ہے وہ شہد ہے، اور میرے نزدیک موت اس سے زیادہ شیرین واہ ہے۔ واہ، سبحان اللہ، یہ کیا بات، ہدایت یافتہ ہونے کی علامت ہے سبحان اللہ، کہ جب انسان ہدایت پا جاتا ہے، جب انسان رہنمائی پا لیتا ہے تو پھر وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ کیا بات ہے، دیکھیں موت کن کے لیے خوف کا باعث ہے؟ جن کو پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، واہ واہ واہ، یا جن کو خوف ہے کہ آگے عذاب ہوگا، بے شک، لیکن جن کو یقین ہے کہ آگے جب وہ جائیں گے تو ساقی کوثر ان کو کوثر سے سیراب کریں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو وہ کس طرح جو ہے وہ موت سے ڈر سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی، تو بالکل، لہٰذا قرآن مجید میں جو یہ مختلف مقامات پہ ہدایت استعمال ہوئی ہے، یہ اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ انسان کے لیے نعمت بھی ہے،
انسان کی ضرورت بھی ہے اور انسان کا مقصد ہدف تخلیق بھی ہے. سبحان اللہ، یعنی انسان کو خلق اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ ہدایت پا جائے. کیا بات. دیکھیں سورہ دہر میں خداوند عالم یہی تو فرماتا ہے کہ ہم نے ان ہدیناہ السبیل سبیل، واہ واہ اما شاکرا و اما کفورا، کفورا. کہ ہم نے راستے کی رہنمائی کر دی ہے، سبحان اللہ، ہدایت کر دی ہے. ابھی انسان پہ ہے کہ وہ کس چاہے راستے پہ شاکر بنے چاہے کفران نعمت کرے. سبحان. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صحیح. کہ جو ہمارے راستوں میں کوشش کرے گا، ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا، لنہدینہم، ہم اسے ہدایت دیں گے. لنہدینہم، کیا بات. یعنی یہاں پہ دیکھیں جو عربی زبان کے لغت کو سمجھتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں لنہدینہم، ہم، اور نون تاکید ثقیلہ بھی آئی ہے کہ ہم بالتاکید، تاکید کے ساتھ خدا کہہ رہے کہ ہم اسے رہنمائی کریں گے، ہم اسے ہدایت دیں گے. اور جسے خداوند عالم ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. جسے خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. بہترین بہترین. ابھی آپ نے یہاں پر بیان کیا کہ ہدایت جو ہے وہ کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ پھر اس کی اقسام بھی آپ نے تقریباً ایک نعمت بتا دی، ضرورت اور ہدف ہے جو تخلیق کی آپ نے مثال دی، اور کہا کہ ہدایت پانے والا شخص جو ہے، جس طرح جناب قاسم کی آپ نے مثال دی، کہا کہ اصل سے بھی شیرین جو ہے وہ موت ہے. یعنی ہدایت پانے کے بعد وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور جس نے ہدایت نہیں پائی تو وہ جتنی مرضی کوشش کر لے، جتنے مرضی وہ کر لے کہ میں خدا کے قریب ہو جاؤں، تو وہ ہو نہیں سکتا. اب یہاں پر مختلف مثلا آپ نے کہا کہ ہدایت کا جو لفظ ہے وہ تقریباً 125 مرتبہ استعمال ہوا، بطور اسم 125 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال. اب یہاں بتائیں کہ ان آیات کا جو آپ نے ذکر کیا ہے، تو ان آیات کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ کل خود ہدایت کی کتنی قسمیں ہیں، ہم کس طرح سے سمجھیں کہ ہدایت کی کون سی قسم ہم، چونکہ آپ کہا کہ ہدایت ہے تو اقسام کتنی ہیں اس ہدایت کی؟ جی بالکل. یہاں پہ چونکہ میں نے متعدد آیات کو آپ کے سامنے پیش کیا اور ان میں جو ہے ہدایت مختلف معانی میں استعمال ہوئی تھی. کہیں پہ ثبات کے معنی میں ہے، کہیں پہ بیان کے معنی میں ہے، مختلف معانی میں جو ہے یہ لفظ ہدایت استعمال ہوا ہے. بالکل. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا اتنی آیات میں ہدایت کا استعمال ہوا ہے، تو آیا کچھ اقسام بھی ہدایت کی علماء نے مذکور ذکر کی ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ الہدایہ اما الالہیہ العامہ الالہیہ العامہ، یا تو ہدایت عام ہوگی یا خاص ہوگی. پھر جب ہدایت الہیہ عامہ کو بیان کرتے ہیں اس کی بھی آگے اقسام بیان کرتے ہیں کہ بھئی عمومی ہدایت جو خدا کی طرف سے سب کو شامل ہے اس سے کیا مراد ہے. میں نے شروع میں ایک پچھلے آپ کے سوال کے جواب میں جو آیت ذکر کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا تھا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، وجود عطا کیا ہے، ثم ہدی، سبحان اللہ، پھر اس کو ہدایت دی ہے ہر وجود کو. دیکھیں جب ہر وجود کہتے ہیں نا تو اس میں صرف انسان نہیں ہے، اس میں حیوانات بھی ہیں، اس میں نباتات بھی ہیں، اس میں جمادات بھی ہیں. کل شیء ما یطلق علیہ شیء، یہ میں عربی میں بیان کر دیتا ہوں کہ ہر وہ چیز، ہر وہ وجود جس پہ وجود کا اطلاق ہوتا ہے، خداوند عالم نے اسے ہدایت کی ہے. بالکل. ابھی سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ نکلتا ہے کہ اس ہدایت سے کیا مراد ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے تو آگے یا بہشت ہے یا جہنم ہے، تو باقی موجودات کے لیے تو کوئی اس طرح کا منظر نہیں ہے. تو پھر خدا جو کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر چیز کو وجود عطا کیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پہ علماء نے کہا کہ ہدایت عمومی سے مراد یہ ہے کہ خدا نے ہر وجود کو خلق کیا ہے، پھر اس میں ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ جس غرض کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے وہ اسی غرض کے تحت رواں و دواں ہے. یعنی میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ مثلا خداوند عالم نے پرندوں کو خلق کیا، جانوروں کو خلق کیا ہے، تو ہر جانور، ہر پرندے میں ایک جبلت رکھی ہے. مثلا دیکھیں قرآن مجید میں وہ اوحا، جب شہد کی مکھی کی بات ہوتی ہے کہ خداوند عالم نے اس کی طرف وحی کی ہے. کس چیز کی وحی کی ہے؟ کہ وہ درختوں سے کیا کرے، پھلوں سے، پھولوں سے کیا کرے، رس چوس لے
اور اس کا شہد بنائے. سبحان اللہ. خدا نے اس کو بھی وحی کہا ہے. کیا بات ہے. یہ وحی کس معنی میں؟ یہ وحی تشریعی نہیں ہے، نعوذ سبحان باللہ. یہ وہی ہدایت کے معنی میں خداوند عالم نے اس کو اس کے راستے کی ہدایت کر دیے اور وہ اسی راستے پہ رواں و دواں ہے. بے شک. یہاں پہ علماء نے کہا کہ یہ جو عمومی ہدایت ہے یہ یہاں ہدایت تکوینی ہے یا ہدایت تشریعی ہے. ہدایت تکوینی میں کیا ہوتا ہے؟ یہی جو میں نے ابھی بیان تو کیا ہے. مختصراً بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ لگے تکوینی تشریعی. جی ہاں. اس کے بعد اگر آپ دوسری مثال دیتے ہیں تاکہ وہ بہترین انداز میں بالکل. سمجھ آ سکے. ہدایت تکوینی میں یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے ہر موجود میں ایک چیز کو ودیت کیا ہے بالکل ایسے ہی. کہ جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے وہ اسی کے مطابق چل رہا ہے. صحیح. اور یہ جو ہدایت ہے اسی چیز کے ساتھ منسجم ہوتی ہے، بالکل. متفق ہوتی ہے، ملائم ہوتی ہے. سبحان اللہ. یعنی اسی کے مطابق ہوتی ہے. یعنی ان میں کوئی ایسی تفریق یا تمییز نہیں ہوتی کہ وہ دونوں جم نہ ہو سکے. نہیں، یہ اسی کے مطابق ہوتی ہے. مثلا میں ہدایت تکوینی کی خود انسان میں مثال دیتا ہوں. خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا ہے تو انسان کے اعضاء و جوارے بھی خلق کیے ہیں. مثلا ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، سر ہے، یہ جتنے بھی اعضاء و جوارے ہیں. ابھی خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین فہدیناہ النجدین. کہ خداوند عالم نے کیا ان آنکھوں کو خلق نہیں کیا، ان لبوں کو، ان لسان کو، ان زبان کو خلق نہیں کیا. ابھی دیکھیں یہ ہدایت تکوینی کا کام کیا کرتے ہیں. آنکھوں سے آپ کام کیا لیتے ہیں؟ دیکھنے کا کام، کانوں سے سننے کا، زبان سے بولنے کا. خداوند عالم نے انسان کے اختیار میں ان اعضاء و جوارے کو رکھ دیا ہے اور انسان ان اعضاء و جوارے سے جس ہدف کے لیے خلق ہوئے ہیں اسی ہدف کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ کہیں آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ ہدایت تکوینی ان قوتوں کا نام ہے انسان میں جن کی بنا پہ وہ اپنے امور زندگی کو انجام دیتا ہے. بالکل. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. دیکھیں ابھی یہ میں نے اعضاء و جوارے جو بیان کیے ہیں یہ وہ ایک بیرونی مثال ہے. خداوند عالم نے انسان کے وجود کے اندر بھی ایسی چیزوں کو رکھا ہے جو اس کی ہدایت کرتی ہیں. یعنی ہدایت تکوینی کی طرف میں بھی ہوں. انسان کے وجود کے اندر کیا ہے؟ مثلا قلب ہے. قلب سے مراد بعض نے روح کو لیا ہے. فطرت ہے. خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا ہے فطرت اسلام پہ. جیسے حدیث میں ہے نا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. بالکل. کہ ہر مولود جب اس دنیا میں آتا ہے تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ، یہ جو اس کے والدین ہوتے ہیں، یُحَوِّدَانَ او یُنَصِّرَانَ، یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں. ابھی دیکھیں ایک چیز میں یہاں پہ یعنی اپنے جو محبان اہل بیت ہیں، جو عزاداران امام حسین ہیں، میں ان کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ شکر کریں. مقام شکر کیا ہے کہ خداوند عالم نے آپ کو خلق کیا ہے کن کے گھر؟ جو امام حسین کا ماتم کرنے والے ہیں، جو امام حسین کی مجالس میں جانے والے ہیں، جو اہل بیت کا ذکر کرنے والے ہیں، جو چاہنے والے ہیں. یہ مقام شکر ہے. خدا چاہتا تو کہیں اور بھی خلق کر دیتا. تو یہ دیکھیں یہ پہلا قدم یا یہ میں کہوں کہ یہ پہلا مقام ہے ہدایت کا جو خدا نے آپ کو عطا کیا ہے. لیکن اسی قلب حسینی کے ساتھ، اسی وجود رحمانی کے ساتھ آپ کو اگلے جو جہان ہے اس میں منتقل ہونا ہے. وہ کب منتقل ہو سکیں گے؟ جب اس دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو خداوند عالم نے اہل بیت کو کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ خداوند عالم نے ان سے رجس کو دور کیا ہے اور تکویناً دور کیا ہے. یعنی رجس ان کے نزدیک نہیں آ سکتا. تو اگر ہم اپنے وجود کو گناہوں سے پاک نہیں رکھیں گے، گناہوں سے نہیں بچائیں گے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم اہل بیت سے دور ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ یہ خدا کا وعد الہی ہے. خدا کا وعدہ ہے کہ جو بھی گناہ کا ارتکاب کرے گا، گناہ ایک رجس ہے، ایک نجاست ہے. چھٹے امام کے پاس ایک ان کا چاہنے والا آتا ہے، کہتا ہے یا امام، یعنی ہم بالآخر بشر ہیں
تو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو خداوند عالم نے عصمت کا مقام عطا کیا ہے، واہ واہ واہ، تو کیا آپ کا گناہ کی طرف خیال نہیں جاتا؟ اللہ اکبر، دیکھیں یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی واضح کرتا چلا جاؤں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ائمہ معصوم ہیں، تو یہ عصمت جبری نہیں ہے، سبحان اللہ، بے شک، یعنی یہ ایسی عصمت نہیں ہے کہ امام گناہ کرنے پہ قادر نہیں، صحیح، نہیں، امام گناہ کرنے پہ قادر ہے، لیکن امام گناہ کا سوچتا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، کمال یہ ہے، کیوں؟ اگر آپ اس سے اختیار چھین لیں، آپ کسی انسان کو کسی جیل میں بند کر دیں تو وہ انسان جیل سے بھاگ ہی نہیں سکتا، صحیح ہے، تو اگر وہ جیل سے نہ بھاگے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ صحیح ہے، کمال یہ ہے کہ کسی مجرم کو آپ ایک کھلی جگہ پہ رکھیں اور کہیں کہ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے، اور اگر پھر وہ رکے تو وہ پھر مجرم، اس کا کمال ہے۔ بالکل ایسے ہی، انسان بھی اسی طرح ہے، انسان کا کمال اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے اختیار میں ہو۔ تو جب ایک عام انسان جس کے لیے کمال کے لیے اختیار کا ہونا ضروری ہے، تو یہ امام معصوم ہے جو عصمت مطلقہ پہ فائز ہے، جی، یعنی ایک ایسا عصمت کا مقام کہ جس پہ عام انسان نہیں سوچ سکتا، بالکل ایسے ہی، تو اس کے لیے اگر اختیار نہیں ہوگا تو وہ کمال نہیں کیا ہوگا۔ بات ہے، سبحان اللہ، چھٹے امام سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ گناہ کا نہیں سوچتے؟ جی، تو امام نے اسے ایک مثال دی۔ دیکھیں قرآن مجید میں ہے نا کہ خداوند عالم جب مثال دینا چاہے تو وہ شرماتا نہیں ہے، واہ، کیوں؟ اس لیے کہ جب حق کا بیان کرنا ہو تو وہاں پہ شرم محسوس نہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح، تو یہاں پہ امام نے ایک مثال دی، اگرچہ ہم کہتے ہوئے اس کو تھوڑا سا ہچکچائیں، لیکن چونکہ امام نے حق کو بیان کرنا ہے لہٰذا امام نے مثال دی۔ سبحان اللہ، امام نے فرمایا کہ دیکھو جب تم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہو تو جو گندگی، جو غلاظت تمہارے وجود سے نکلتی ہے، کبھی تم نے اسے کھانے کا سوچا ہے؟ اللہ اکبر، اس نے کہا یا امام یہ کیسے ہو سکتے ہیں، اللہ میں اصلا اکبر، سوچ نہیں سکتا، وہ اتنی غلاظت ہے بالکل، کہ میں سوچ نہیں سکتا۔ تو امام نے کہا دیکھو ہمارے لیے گناہ اسی غلاظت کی مانند ہے، اللہ اکبر، جیسے تم اس گندگی کے نزدیک جانے کا نہیں سوچ سکتے، کھانے کا نہیں سوچ سکتے، گناہ ہمارے لیے اسی غلاظت کی مانند ہے بے شک، کہ ہم اصلاً گناہ کے نزدیک آنے کا نہیں سوچتے۔ بالکل، لہٰذا جب قرآن مجید میں کہا گیا نا کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تو کوئی یہ گمان نہ کرے کہ یہ بشر ہماری طرح کے بشر ہیں، بلکہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی نازل ہوتی ہے، کیا بات ہے، کیا ہماری طرف وحی نازل نہیں ہوتی۔ ہم بشر ہیں، بشری تقاضوں کے مطابق چلتے ہیں، صحیح، ہم پہ وحی نازل نہیں ہوتی، ہم عصمت کو اس مقام کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جو امام معصوم ہیں، جو نبی مرسل ہیں، جی، وہ عصمت کے اس مقام پہ ہیں کہ وہ گناہ کا سوچتے نہیں۔ تو ہم ظاہراً تھوڑا سا بحث سے خارج ہو گئے، تو دیکھیں ہدایت تکوینی کی جو قوتیں ہیں خداوند عالم نے انسان کے وجود میں رکھی ہیں، وہ مثلاً نطفہ ہے، عقل ہے، فطرت ہے، جی، یہ تمام ہدایت تکوینی کی کیا ہیں؟ یہ ایک قوتیں ہیں صحیح، کہ جو ان کے لیے خدا نے ایک مدار معین کر دیا ہے۔ دیکھیں ستاروں کا ایک مدار ہے، سورج چاند کا ایک مدار ہے، وہ اسی مدار کے گرد گھومتے رہتے ہیں، خداوند عالم نے ان کو ہدایت کر دیا، یہ ہدایت تکوینی ہے جس کے مطابق چل رہے ہیں۔ دیکھیں خود جو نطفہ ہے اس کا لیے بھی خدا نے ایک مدار معین کر دیا ہے کہ جس سے ہوتے ہوئے انسان جو ہے اس مقام پہ ابھی بیٹھا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہدایت تکوینی ہے، یہ ہدایت تکوینی عمومی ہے، عام ہے، تمام کے لیے ہے، حیوانات کے لیے ہے، نباتات کے لیے ہے، جمادات کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے، یہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، یہ تمام اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہدایت تشریعی آ جاتی ہے۔ اس ہدایت تشریعی کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہدایت تکوینی میں نے بتا دیا کہ ہر وجود کی ہدایت تکوینی اس کے مطابق ہے۔ ہدایت تشریعی میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں خداوند عالم دونوں ہدایتیں خدا کی طرف سے ہیں۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، ہدایت تکوینی بھی خدا کی طرف سے ہے، ہدایت تشریعی بھی خدا کی طرف سے ہے۔ یعنی ہدایت تشریعی میں خداوند عالم کا کام کیا ہے؟
انبیاء کے ذریعے سے، مرسلین کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے راستے کا دکھانا، احسن، معین کرنا کہ یہ راستہ ہے. یہ راستہ ہے. دیکھیں انبیاء آئے اس دنیا میں، انسان دنیا کی غفلتوں میں مشغول تھا. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام لے کے آتے ہیں تو عرب کے زمانے جاہلیت میں ایسی ایسی جہالتیں تھیں کہ جن کا ہم آج سوچ بھی نہیں سکتے. مثلا بیٹیوں کو زندہ دفنا دینا، بالکل، یا اس کے علاوہ کئی کی بتوں کے سامنے پوجا کرنا. مثلا ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بہرحال تاریخ اسلام کی بڑی مشہور شخصیت ہیں، میں ان کا یہاں پہ نام نہیں لیتا، وہ ناظرین اگر جو ہے خود سرچ کریں تو ان کا نام بھی آ جائے گا. صحیح. کہ وہ ان کا متعلق کہا جاتا ہے کہ جب وہ اسلام لے آئے تو اچانک وہ ہنستے ہیں پھر روتے ہیں. اللہ اکبر. تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مثلا اے فلاں آپ کیوں ہنسے ہیں پھر کیوں روئے ہیں؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ مجھے زمانہ جاہلیت یاد آ گیا. تو انہوں نے کہا کس طرح، کیا یاد آیا؟ کہا کہ زمانہ جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا کہ ہم صبح صبح کھجور کا حلوہ بناتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے، اللہ اکبر. تو شام کو اس کو کھا جاتے تھے. یعنی جس کو خدا بنایا اپنے ہاتھوں سے شام کو اس کو کھا لیا. اللہ اکبر. تو اس پہ مجھے ہنسی آ گئی. اللہ اکبر. تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کو رونا کس چیز پہ آیا؟ کہا کہ رونا مجھے اس چیز پہ آیا کہ زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، اللہ میں اس کو دفنانے کے لیے لے گیا، زندہ دفنانے کے اللہ لیے. اکبر. اللہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آج جو فیمنزم کے نعرے لگا رہے ہیں وہ ذرا دیکھیں اسلام نے عورت کو، خاتون کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ عورت کے جس کو زندہ دفنایا جاتا تھا، اس عورت کو خداوند عالم نے، اسلام نے اتنا بلند مقام عطا کیا کہ کبھی فاطمہ بنا دیا، کبھی آمنہ بنا سبحان دیا. اللہ، سبحان اللہ. تو میں اس بندے کی بات بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کہ مجھے رونا اس چیز پہ آیا کہ جب بیٹی کو میں لے کے جا رہا ہوں دفنانے کے لیے تو میں نے ایک گھڑا کھودا، گھڑے میں بیٹی کو ڈالا، اللہ اکبر. تو بیٹی میری داڑھی سے کھیل رہی تھی. اللہ اکبر. تو جب میں نے مٹی ڈالنی شروع کی تو وہ مٹی میری داڑھی پہ بھی گرد و غبار آ رہی تھی. تو وہ بیٹی میری جو ہے وہ میری داڑھی سے گرد و غبار کو صاف کرنے لگی. اللہ. لیکن میں اتنا شقی القلب تھا کہ وہ مجھے بابا بابا کہہ کے پکارتی رہی، اللہ اکبر. لیکن میں نے اس کو دفنا دیا. اللہ اکبر. یقین کریں یہ واقعہ اتنا سخت ہے کہ آج ہم بھی جو ہے وہ آنسو رونے کو آتے ہیں. بالکل ایسے. کتنے قسی القلب شخص تھے. واقعاً. تو بہرحال وہ بعد میں اسلام لے آئے، بہرحال بعد میں ان کا بڑا نام و نام بھی ہو گیا. تو وہ اس پہ روتے تھے کہ ہم زمانے جاہلیت میں یہ تھے. تو جب ہدایت تشریعی آئی، خداوند عالم نے اپنے نبی کے ذریعے سے، خاتم الرسل کے ذریعے سے جب اسلام کو پیش کیا تو ان زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو وہاں پہنچا دیا کہ وہ بعد میں پوری دنیا پہ حکومت کی انہوں نے. آج جو مسلمانوں پہ زوال ہے وہ اسلام کی وجہ سے نہیں، خود مسلمانوں کی وجہ سے ہے. اگر مسلمان اپنے مقام کو برقرار رکھتے تو آج سائنس کی یونیورسٹیز جہاں پہ جو یورپ وغیرہ میں ہیں وہ یورپ میں نہیں ہوتی، اسلامی دنیا میں ہوتی. بالکل ایسے ہی. ہم وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے نہیں جاتے بلکہ وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں. ہدایت تشریع میں خداوند عالم نے ہدایت کر دی، نبی کے ذریعے سے پیغام پہنچا دیا، اور انبیاء نے جب پیغام پہنچایا اس کو قبول کرنا نہ قبول کرنا یہ انسان کے اختیار میں اس کو قرار دیا. تو میں آج کی گفتگو کو یہیں پہ روکنا چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم جو ہے یہاں سے آگے چلیں گے ہدایت تشریع کی، کیونکہ مزید وضاحت کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہترین انداز سے بیان کیا. جو ہدایت، اصل میں جو ہدایت ہے اس کے معنی بتائے، لغت میں کیا ہے، اس کی اصطلاح میں سے کیا کہتے ہیں، ان تمام کو آپ نے بتایا. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین کرام، جس طرح دیکھا آپ نے کہ مولانا صاحب نے واقعاً جو ہدایت ہے کس طرح سے ایک ہادی جب اس دنیا میں آتا ہے اور کس طرح سے وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس ہادی کا انتخاب کرنا ہے، آپ نے کس طرح سے اس ہادی کو پہچاننا ہے کہ آیا وہ ہادی آپ کو خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے یا آپ کو خدا سے دور کر رہا ہے. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سید مبشر عباس موسوی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
گلشن زہرا کی جب ایک ایک کلی مرجھا گئی، گلشن زہرا کی جب ایک ایک کلی مرجھا گئی، کربلا کے دشت میں شام غریب آ گئی، گلشن زہرا کی جب سینہ اکبر پہ برچھی تھی کہ ماں کے دل میں تھی، سینہ اکبر پہ برچھی تھی کہ ماں کے دل میں تھی، ام لیلا کی کمائی خون میں نہلا گئی، کربلا کے دشت میں شام غریب آ گئی، گلشن زہرا کی جب ہائی وہ دو چاند تھے زینب کی ہاتھوں کے پلے، ہائی وہ دو چاند تھے زینب کی ہاتھوں کے پلے، کربلا کی دشت میں جن کو قضا کملا گئی، کربلا کی دشت میں شام غریب آ گئی، گلشن زہرا کی جب ایک بچی لاش بے سر پہ تھک کر سو گئی، ایک بچی لاش بے سر پہ تھک کر سو گئی، ایک ہچکی ایک گہوارے کی رونق کھا گئی، کربلا کے دشت میں شام غریب آ گئی، گلشن زہرا کی جب
ہے